لمحہ فکریہ۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ سے کوئی سوال پوچھا گیا، جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ کہا گیا آپ عراق کے مفتی و فقیہ ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں؟ یقیناً آپ کو اپنے اس جواب سے شرم تو محسوس ہو رہی ہوگی۔ جواب دیا فرشتے تو اس وقت نہیں شرمائے تھے جب انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ عتبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں 34 ماہ تک رہا۔ اس دوران کتنے ہی لوگوں نے آپ سے سوالات کیے جن کا جواب یہ ہوتا مجھے معلوم نہیں۔ مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو فرماتے اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ مجھے غلط فتویٰ دینے سے محفوظ رکھ اور لوگوں کو مجھ سے غلط فتویٰ لینے سے محفوظ رکھ۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو جواب میں خاموش رہے۔ پوچھا گیا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا حتی ادری الفضل فی سکوتی او فی الجواب، میں اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فضیلت میرے خاموش رہنے میں ہے یا جواب دینے میں۔ ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے 120 انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا، ان میں سے کسی ایک سے سوال کیا جاتا تو دوسرے کے پاس جانے کو کہتے، دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کے پاس، حتیٰ کہ سوال ہوتے ہوتے پہلے کے پاس واپس آ جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی صحابی حدیث بیان کرتے اور ان سے سوال ہوتا تو وہ پوری کوشش کرتے کہ اس کا جواب ان کا کوئی دوسرا بھائی دے۔ ابو الحسین ازدی کہا کرتے تھے ان احدهم لیفتی فی المسئلہ لو وردت علی عمر بن الخطاب لجمع لها اہل بدر۔ لوگ مسئلے میں بے جھجک فتویٰ دیتے ہیں، اگر یہی مسئلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا جاتا تو اس کے جواب کے لیے اہل بدر کو جمع کر لیتے۔ قاسم بن محمد سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ سائل نے کہا حضرت آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، مجھے تو جواب چاہیے۔ قاسم بن محمد نے فرمایا بھائی میری لمبی داڑھی کی طرف مت جاؤ اور نہ یہ دیکھو کہ میرے ارد گرد کتنے لوگ جمع ہیں، اللہ کی قسم ما احسنہ، میں اچھے طریقے سے جواب نہیں دے سکتا۔ قریش کے ایک آدمی نے اس سائل سے کہا تھا اے میرے بھتیجے قاسم کی صحبت اختیار کرو، آج کے دن ان سے زیادہ علم و فضل والا کوئی شخص نہیں۔ قاسم فرمانے لگے واللہ لأن يقطع لسانی احب الی من ان اتکلم بما لا علم لی بہ، اللہ کی قسم میری زبان کٹ جائے یہ میرے لیے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ایسی بات کے بارے میں گفتگو کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم طبیب کی حیثیت سے کام کر رہے ہو، اس بات سے ڈرنا کہ کہیں تم عطائی نہ بن جاؤ یا اپنی کم علمی کے باعث کسی مسلمان کو قتل نہ کر دو۔ اس تنبیہ کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنے میں بہت احتیاط کرنے لگے، بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ دو آدمی ان کے پاس جھگڑا لے کر آئے تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے بعد فرمایا فریقین کو دوبارہ میرے پاس لے کر آؤ، میں عطائی ہوں۔ جب وہ آ جاتے تو ان سے دوبارہ معاملہ سنتے، اس پر دوبارہ غور و فکر کرتے اور پھر فیصلہ کرتے۔ اللہ اللہ، کتنا خوف اور ڈر تھا کہ کہیں ان سے اجرت میں غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ کیا آج کل کے علماء کرام اس پر غور فرمائیں گے؟